بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، اسلامی احکام میں عام طور سے جو بہت سارے معاملات میں غلط فہمیوں کا لوگ شکار ہوا کرتے ہیں، ان کے ازالے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے الحمدللہ۔ اس سے پہلے 2 قسطیں آپ کے سامنے آئیں۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج تیسری قسط آپ کے سامنے آ رہی ہے، جس کا سلسلہ ابراہیمی میڈیا چینل کے توسط سے شروع کیا گیا ہے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ جو باتیں آپ کو بتلائی جائیں ان باتوں کو ایک دوسرے تک پھیلائیں، شیئر کریں، اور اس سلسلے کو جو غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے اس کو تمام ہر خاص و عام تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ یہ ساری غلط فہمیاں ہمارے اندر سے دور ہوں اور دین کی جو صحیح معلومات ہے وہ ہمارے سامنے آ سکے۔ ناظرین، آج ہم جو آپ کے سامنے غلط فہمیوں کے ازالے کے تعلق سے یہ چیز لا رہے ہیں، اس کا تعلق صدقے سے ہے۔ صدقہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا اجر و ثواب تو جو ملے گا سو ملے گا ہی، اس کی برکت سے دنیا میں بھی بہت ساری مصیبتیں، بیماریاں، حادثات اللہ کے فضل و کرم سے ٹل جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے بعض احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ نفل صدقے اور خیرات کا سلسلہ جاری رکھا کریں، کیونکہ اس کی برکت سے بہت ساری بلائیں اور مصیبتیں ٹل جایا کرتی ہیں۔ اس تعلق سے ایک غلط فہمی کے اندر عام طور سے لوگ یہ شکار ہیں کہ اگر کسی کے یہاں کوئی آدمی شدید بیمار ہو جاتا ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے، پتہ نہیں کیسے یہ بات انہیں معلوم ہوئی یا کہاں سے یہ بات چل پڑی، اللہ بہتر جانے، کہ ان کی طرف سے اگر کوئی بکرے کو ذبح کر دیا جائے تو وہ بیماری سے وہ آدمی نجات پا جائے گا اور اس کی زندگی باقی رہ جائے گی، اور اس کے بدلے میں وہ بکرے کی جان چلی جائے گی۔ جان کا بدلہ جان، اس نیت سے عام طور سے بکرے کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اور ذبح کرنے سے پہلے جو بیمار شخص ہوا کرتا ہے اس کے ہاتھ کو اس بکرے کے اوپر سہلایا جاتا ہے تاکہ اس کی بیماری، اس کی بلا، اس کی مصیبت منتقل ہو کر اس بکرے کے اندر آ جائے، اور پھر اس بکرے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک کار ثواب اور عبادت سمجھ کر کیا جاتا ہے، جبکہ یہ بالکل سراسر غلط فہمی ہے اور شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صدقہ یہ ہے کہ کھڑے جانور کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، یا اگر کھڑے جانور کو صدقہ نہیں کرتے تو اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کر لیں، لیکن صدقے کی نیت سے ذبح کریں۔ اس نیت سے ذبح کریں کہ ہم ذبح کریں گے تو جان کا بدلہ جان ہو جائے گا، اور اس ذبح کرنے کی وجہ سے وہ بیماری منتقل ہو کے، وہ بلا منتقل ہو کے بکرے کے اندر آ جائے گی، اور وہ بکرا ذبح ہو جائے گا تو میرا مریض اچھا ہو جائے گا،
اور صدقے کی کوئی نیت اس میں نہیں کی تو یہ طریقہ شرعی طور پر بدعت قرار دیا گیا ہے اور اس کی کہیں سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مجھے یہ ویڈیو جاری کرنے کی اس لیے ضرورت پڑی کہ عام طور سے ہمارے یہاں بنارس شہر میں بھی اور دیگر شہروں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے اور اس غلط فہمی کے اندر لوگ مبتلا ہیں کہ محض اسی ارادے سے کہ اس کی بیماری منتقل ہو جائے، اس کے اندر اس کی وبا منتقل ہو جائے اس بکرے کے اندر، تو جان کا بدلہ جان، بجائے ہمارا مریض موت کے قریب جانے کے، ہمارے مریض مرنے کے بجائے یہ بکرا مر جائے، یہ بکرا ذبح کر دیا جائے۔ تو اس نیت اور ارادے سے اگر کوئی آدمی ذبح کرتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ بس اجازت صرف اتنی ہے کہ ٹھیک ہے نفل صدقہ ہے، اس کی برکت سے بلائیں مصیبتیں ٹل سکتی ہیں، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم صدقہ کریں گے، اور صدقہ کھڑا جانور بھی کیا جا سکتا ہے۔ آدمی جب جانور کا مالک ہو جائے، غریب مستحق، تو وہ اس کو اختیار ہے کہ اس کا جو چاہے سو کرے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کا ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو بھی تقسیم کیا جاتا ہے غربا اور مساکین کے اندر، لیکن اس نیت اور ارادے سے صرف صدقہ اور خیرات، اس نیت سے بالکل نہیں کہ ہماری مصیبت منتقل ہو کر جان کے بدلے جان کی شکل میں یہ بکرا ذبح کر دیا جائے، ایسا نہیں، بلکہ صدقہ کی نیت سے ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ اس بکرے کی قیمت نقد کی شکل میں غربا مساکین کے اندر تقسیم کی جا سکتی ہے۔ تو یہ صحیح صورتیں ہیں، جائز شکلیں ہیں، لیکن وہ شکل جو غلط فہمی کی بنا پر عام طور سے کی جاتی ہے کہ جان کا بدلہ جان ہو جاوے اور مریض کا ہاتھ اس بکرے کے اندر لگانے کے بعد یہ سوچ کر اس کو ذبح کر دیا جائے کہ جو بلا آنے والی تھی وہ بلا منتقل ہو کر اس بکرے کے اندر چلی جائے، تو اس طریقے سے یہ غلط فہمی عام طور سے لوگ مبتلا ہیں اور شرعی طور پر اس کا کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اس میں لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے، اور جو صحیح بات ہے جو میں نے ابھی بتلائی تو اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ ہمیں امید ہے کہ اگر لوگ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہوں گے لوگ تو اس کی اپنی اصلاح کر لیں گے اور اس صحیح بات کو ایک دوسرے تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، غلط فہمیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور شریعت کے جو صحیح احکام ہیں ان کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے اور ایک دوسرے تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔